پیش خدمت ہے افسانہ شرط۔ روسی افسانہ نگار انتون چیخوف کا یہ افسانہ اردو میں کئی بار ترجمہ ہو چکا ہے۔ معروف ادیب غلام عباس اور منور آکاش نے بھی اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، تاہم یہ ورژن کس کا ترجمہ کردہ ہے یہ معلوم نہیں۔ خزاں کی ایک اداس شام تھی اور وہ سر جھکائے اپنے کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اب تک نہ جانے کتنے چکر کاٹ چکا تھا۔ ایسے میں وہ 15 برس پہلے کی اس یادگار اور پرلطف تقریب کی یادیں تازہ کر رہا تھا جب اس کی ملاقات شہر کے سب سے مشہور اور نوجوان وکیل سے ہوئی تھی۔ اس وکیل کے ساتھ رسمی الیک سلیک کے بعد گفتگو بہت جلد ایک انتہائی دلچسپ بحث میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ خود ایک بہت بڑا دولت مند یہودی تھا اور دوسری کاروباری فرموں کو سود پر بھاری رقوم قرض دیا کرتا تھا، اور یہ نوجوان وکیل اس کے ساتھ کاروبار کرنے والی ایک فرم کا قانونی مشیر تھا، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس نے اسے بھی مدعو کر رکھا تھا۔ پیشہ ورانہ ذہانت کے علاوہ یہ نوجوان بلا کا خوبصورت بھی تھا، اور اس کی شخصیت بے پناہ سیر انگیز تھی۔ بحث اس بات پر چل نکلی تھی کہ سزائے موت ایک انتہائی ظالمانہ اور قبیح فعل ہے۔ اس پارٹی میں پروفیسر، صحافی، مصنف اور دوسرے دانشور بھی تھے۔ اکثریت کا خیال تھا کہ قرون اولیٰ کی اس یادگار کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ ہمارا مذہب معاشرہ اتنی بے ایمانہ سزا کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بعض کا خیال تھا کہ سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دینا چاہیے۔ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، میزبان یہودی نے بڑے پرجوش طریقے سے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ اگرچہ مجھے سزائے موت یا عمر قید سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی مجھے ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو میں اپنے لیے سزائے موت کو پسند کر لوں گا۔ یہ صرف ایک لمحے کی اذیت ہوگی، جبکہ عمر قید کا ہر لمحہ پھانسی سے زیادہ اذیت ناک ہوگا۔ میں عمر قید کو سزائے موت کے مقابلے میں زیادہ غیر انسانی سمجھتا ہوں۔ آپ ہی بتائیے جناب، کون سی بات زیادہ بری ہے، اچانک جان سے مار دینا یا سسکا سسکا کر بتدریج ہلاک کرنا؟ دونوں ہی غیر انسانی ہیں، ایک مہمان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، کیونکہ دونوں کا مقصد قیمتی انسانی جانوں کو ختم کرنا ہے۔ ریاست یا حکومت خدا نہیں ہوتی۔ اگر یہ کسی کو زندگی نہیں دے سکتی تو اسے زندگی واپس لینے کا بھی حق نہیں دیا جا سکتا۔ آپ ماہر قانون ہیں، آپ کی حتمی رائے کیا ہے؟ ایک شخص نے نوجوان وکیل کو اظہار خیال کی دعوت دی۔ سزائے موت اور عمر قید دونوں بڑی بھیانک اور غیر انسانی سزائیں ہیں، لیکن مجھے ان میں سے ایک کا انتخاب کرنے کے لیے کہا جائے تو میں معزز میزبان کے برعکس عمر قید کو اپنے لیے پسند کروں گا۔ اس طرح زندگی تو ختم نہ ہوگی، میں سمجھتا ہوں بالکل نہ رہنے سے کسی نہ کسی حال میں زندہ رہنا بہتر ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ درست کہتے ہیں، میرا موقف بھی یہی ہے۔ بالکل غلط، سراسر غلط، ایسے زندہ رہنا موت سے بدتر ہوگا۔ بیک وقت کئی آوازوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ بحث میں اچانک شدت پیدا ہو گئی تھی۔ نوجوان میزبان جو اب تک بڑے تحمل سے باتیں کر رہا تھا اچانک جوش میں آ گیا اور ہوا میں مکے لہرا لہرا کر کہنے لگا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، عمر بھر کی قید کاٹنا آسان نہیں۔ نوجوان وکیل مہینے کی قید نہیں کاٹ سکتا، عمر بھر کی قید کیا کاٹے گا؟ میں نے کہا ہے اگر دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو میں عمر قید کا انتخاب کروں گا، وکیل نے کہا۔ یہ جھوٹ ہے، تم قید کے پہلے ہی سال میں چلا اٹھو گے، مجھے سزائے موت دے دو، مجھے عمر قید نہیں چاہیے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں 1 سال چھوڑ 15 سال یہ مطالبہ نہ کروں گا۔ یہ بات ہے تو میں شرط لگاتا ہوں $20 لاکھ کی۔ $20 لاکھ؟ نوجوان وکیل ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ چلو منظور، پھر وہ چلایا، منظور، ہم سب گواہ ہیں۔ سب بیک آواز بول پڑے، اور یہودی میزبان اور نوجوان وکیل نے آگے بڑھ کر ہاتھ پر ہاتھ مار کر شرط کو فائنل کر دیا، اور میں اپنی زندگی کے 15 برسوں کی قید مسلسل قبول کرتا ہوں۔
اور میں اس قید مسلسل کی کامیاب تکمیل پر آپ کو 20 لاکھ انعام دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور یوں باتوں ہی باتوں میں بحث اچانک سنجیدہ شکل اختیار کر گئی اور یہ مضحکہ خیز بلکہ وحشیانہ معاہدہ طے پا گیا۔ کچھ دیر کے بعد کھانے کی میز پر یہودی میزبان نے چیلنج قبول کرنے والے وکیل سے کہا، میرے پاس بے اندازہ دولت ہے، اتنی کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ 20 لاکھ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن تم اچھی طرح سوچ لو، زندگی بھر کی اذیت خرید رہے ہو۔ ایک دفعہ پھر چانس دیتا ہوں، ہوش میں آ جاؤ۔ میں اپنے الفاظ سے پھرنے والا نہیں، یہ بھی ایک انوکھا تجربہ ہی صحیح۔ میں کہتا ہوں تم اپنی زندگی کے 3-4 قیمتی سال یوں ہی گنوا دو گے۔ 3-4 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے تم اس سے زیادہ مدت جیل میں زندہ نہ رہ سکو گے، پاگل ہو جاؤ گے یا قید خانے کی دیواروں سے سر ٹکرا کر جان دے دو گے۔ ایسا کبھی نہ ہوگا، اپنے چیلنج پر قائم رہو۔ میں اپنے چیلنج پر قائم ہوں، مگر تم شاید زندگی سے تنگ آئے ہوئے ہو۔ اپنی خوبصورت اٹھتی جوانی پر رحم کرو، ترس کھاؤ۔ یہ مت بھولو کہ اپنی مرضی سے قید کاٹنا جبراً قید کاٹنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ خیال کہ جب تم چاہو شرط ہار کر جیل سے باہر آ سکتے ہو تو تم پر پرانی زندگی کا ایک ایک لمحہ عذاب بن جائے گا۔ نوجوان دوست، مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ بوڑھا یہودی کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے گزرتے ہوئے ایک ایک لمحے کی یادیں تازہ کر رہا تھا۔ پورے 15 برس ایک مسلسل فلم کی طرح اس کے ذہن کے پردے پر یہ 15 برس آتے چلے جا رہے تھے، اور اب وہ سوچ رہا تھا میں نے یہ احمقانہ بلکہ ظالمانہ چیلنج دیا ہی کیوں تھا؟ باتوں ہی باتوں میں اتنی جلدی کیوں سنجیدہ ہو گیا تھا؟ وکیل نے اپنی زندگی کے 15 سال داؤ پر لگا دیے تھے اور میں نے $20 لاکھ جھونک دیے تھے، لیکن کیا ہماری اس حرکت سے اس بات کا ہمیشہ کے لیے تصفیہ ہو سکتا ہے کہ سزائے موت بہتر ہے یا عمر قید؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سب بکواس تھا، بےہودگی تھی۔ کاش میں نے ہی عقل کے ناخن لیے ہوتے۔ میری طرف سے یہ بے پناہ دولت کی اندھی نمائش تھی، اور نوجوان وکیل کی طرف سے دولت کی ہرس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اب اس کی یادداشت میں پارٹی کے بعد واقع ہونے والی باتیں تازہ ہو رہی تھیں۔ تب یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ وکیل اس کے باغ کے ایک کونے میں واقع اس کے مکان کے ایک کونے میں قید تنہائی میں 15 سال رہے گا۔ اس کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ یہ بھی طے پایا کہ اس عرصے میں وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ دوسرے لوگوں سے ملنے اور ان سے باتیں کرنے یا ان کی شکل دیکھنے کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ وہ انسانی آوازوں کو بھی نہیں سن سکے گا، البتہ اسے روزانہ اخبار اور مطلوبہ کتابیں مہیا کی جاتی رہیں گی۔ اسے موسیقی کا ایک آلہ مہیا کیا جائے گا، خط لکھنے اور وصول کرنے کا حق ہوگا، شراب اور سگریٹ بھی مہیا کیے جائیں گے۔ یہ بھی طے پایا کہ وہ بیرونی دنیا سے کمرے میں خاص طور پر بلندی پر بنائے جانے والے دریچے کے ذریعے خاموش رابطہ رکھ سکے گا، یعنی اپنی ضروریات کا اظہار رکے کے ذریعے کرے گا۔ اسی دریچے سے اسے خوراک اور ضرورت کی دوسری چیزیں مہیا کی جائیں گی۔ معاہدہ تحریری اور قانونی طور پر طے پایا، اور اس میں تمام تر تفصیلات قلم بند کر دی گئیں۔ یہ بھی لکھ دیا گیا کہ نوجوان وکیل چیلنج کی روح سے 14 نومبر 1885 کو رات ٹھیک 12:01 پر اس کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر باہر آئے گا، اور چیلنج کی کامیاب تکمیل پر اسے $20 لاکھ نقد ادا کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر وہ طے شدہ وقت سے 2 منٹ بھی پہلے باہر نکلتا ہے یا کسی اور قسم کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے تو $20 لاکھ کا قطعاً مستحق نہ ہوگا اور شرط ہار جائے گا۔ دریچے کے راستے باہر بھیجی جانے والی چھوٹی چھوٹی پرچیوں سے یہ اندازہ ہوا کہ قید کے پہلے سال تنہائی اور بوریت سے وہ از حد پریشان رہا۔ اس کے بند کمرے میں دن رات پیانو بجانے کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ اس نے شراب اور تمباکو اور سگریٹ وغیرہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شراب کے بارے میں اس نے لکھا، یہ خواہشات کو بھڑکاتی ہے، اور خواہشات ایک قیدی کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا، اکیلے مے نوشی کرنے سے زیادہ بور کر دینے والی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور تمباکو کے بارے میں اس کی رائے یہ تھی کہ یہ میرے کمرے کی بند فضا کو مزید مکدر کر دیتا ہے۔
قید کے پہلے سال وکیل کو اس کے مطالبے پر ہلکی پھلکی کہانیوں کی کتابیں اور ناول مہیا کیے گئے۔ اس نے محبت، جرائم، کامیڈی اور تصوراتی کہانیوں میں زیادہ دلچسپی ظاہر کی۔ دوسرے برس کے دوران پیانو بجنا بند ہو چکا تھا۔ اب اسے اس ساز سے بھی چڑ ہو گئی تھی۔ اب اس نے زیادہ تر کلاسیکی کتابوں کی فرمائش کی۔ 5ویں برس میں اس کے کمرے سے موسیقی کی آوازیں ابھرنا پھر شروع ہو گئیں اور قیدی نے شراب کی فرمائش بھی شروع کر دی۔ چھپ چھپ کر اس کی جھلک دیکھنے والوں نے بتایا کہ یہ سارا سال وہ کھاتا پیتا اور سوتا رہا۔ وہ اکثر بڑبڑانے لگتا اور اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگتا تھا۔ اس سال کے دوران اس نے کتابیں بالکل نہ پڑھیں۔ اس سے پہلے کے 4 برسوں میں اس کی فرمائش پر تقریباً 600 کتابیں خرید کر اسے مہیا کی گئی تھیں۔ اس کے بے پناہ مطالعے کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک روز یہودی کو اس کی طرف سے ایک رکا ملا جس پر لکھا تھا، ڈیئر، میں تمہیں یہ خط 6 زبانوں میں لکھ رہا ہوں۔ اسے ان زبانوں کے ماہرین کو دکھاؤ اور پڑھاؤ۔ اگر انہیں میرے جملوں میں زبان و بیان کی کوئی غلطی نظر نہ آئے تو میری تم سے درخواست ہے کہ میرے کمرے کے قریب باغ میں کسی جگہ بندوق کا ایک فائر کر دینا۔ اس آواز سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ زبانیں سیکھنے کے لیے جو ریاضت کی ہے وہ ضائع نہیں گئی۔ یہی وہ مختلف عالمی زبانیں ہیں جنہیں مختلف قوموں کے لوگ بولتے ہیں اور جن میں وہ تمام ادوار کے انسانوں کی ذہانت کے انمول خزانے سمٹ گئے ہیں۔ تم میری خوشیوں کا اندازہ نہیں لگا سکو گے جو ان زبانوں پر عبور حاصل کر کے ہوتی ہے۔ مختلف لسانی ماہرین کو اس کا خط پڑھا دینے کے بعد باغ میں بندوق داغ دی گئی۔ آگے چل کر قید تنہائی کے 10ویں سال میں عموماً وکیل کو اپنے مطالعے کی میز پر ایک ہی کتاب کے آگے سر جھکائے دیکھا گیا۔ یہودی حیران تھا کہ وہ شخص جس نے پہلے 4 برسوں میں 600 ضخیم اور مشکل ترین کتابیں پڑھ ڈالی ہوں، پورا سال صرف ایک ہی کتاب کو پڑھتا رہا۔ یہ سال ختم ہونے پر اس نے اس کی جگہ عالمی مذاہب اور عقائد کے بارے میں ایک نئی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ قید کے آخری 2 برسوں میں وکیل نے ہر قسم کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اب جو بھی کتاب اس کے ہاتھ آتی وہ اسے پڑھ ڈالتا۔ اس نے پہلے تو مطالعہ فطرت سے متعلق کتابوں کو کھنگال ڈالا، پھر بائرن اور شیکسپیئر کو پڑھا۔ اب اس کی طرف سے جو رکے ملتے ان پر بیک وقت کیمسٹری، میڈیسن، ناول اور فلسفہ و مذاہب سے متعلق رسالوں، کتابوں اور کتابچوں کی فرمائش کی گئی ہوتی۔ یوں لگتا تھا جیسے سمندر میں کشتی شکستہ انسان ہے جو کبھی ایک تختے کا سہارا لیتا ہے اور کبھی لپک کر دوسرے تختے کو پکڑ لیتا ہے اور یوں خود کو ڈوبنے سے بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ یہودی سر جھکائے ٹہلتا ہوا اپنی یادداشتوں کا ایک ایک ورق الٹ رہا تھا۔ کل دوپہر ٹھیک 12 بجے اس کی قید کی میعاد ختم ہو جائے گی۔ پورے 15 برس کے بعد وہ میری قید سے آزاد ہو جائے گا اور معاہدے کی روح سے مجھے اس کو $20 لاکھ ادا کرنے ہوں گے۔ میرے پاس اب اتنی بھاری رقم کہاں، اور اگر میں اپنا سب کچھ بیچ باچ کر اور سارے اثاثے سمیٹ سماٹ کر اسے یہ رقم ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو بالکل تباہ برباد ہو جاؤں گا، دیوالیہ، ایک دم دیوالیہ۔ 15 برس پہلے تو میرے پاس ایک $20 لاکھ کیا کئی $20 لاکھ تھے، اتنے کہ ان کی گنتی اور حساب کتاب رکھنا بھی مشکل تھا۔ لیکن آج میری جمع پونجی کے مقابلے میں مجھ پر قرضوں کا بوجھ کہیں زیادہ تھا۔ کاروبار میں سٹے بازی نے مجھے بالکل ہی تباہ کر دیا ہے، مجھے منہ دکھانے کو نہیں چھوڑا۔ مالی پریشانیوں نے مجھے یوں بھی بہت زیادہ بوڑھا کر دیا ہے۔ مارکیٹ میں میری ساکھ اجڑ چکی ہے، خود میں اعتماد کی دولت سے محروم ہوں۔ اب کسی کام میں دل ڈالتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اب کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ جن بڑی بڑی فرموں سے رقمیں لینی تھیں ان میں سے بھی کئی ایک دیوالیہ ہو چکی ہیں۔ مقدر بہت بڑی دغا باز ہے۔ قرض خواہ اپنی رقمیں وصول کرنے کے لیے عدالتوں میں میرے خلاف نالش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر یہ نئی مصیبت، کل اس بڈھے دانشور وکیل کو $20 لاکھ دینے ہوں گے۔ یا خدا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ یہ کہہ کر یہودی نے دونوں ہاتھوں سے الجھے ہوئے سفید بالوں والا سر تھام لیا۔ پھر وہ سوچنے لگا، یہ شخص مر کیوں نہیں جاتا؟ مگر ابھی تو اس کی عمر صرف 40 سال ہے۔ وہ کل مجھ سے $20 لاکھ وصول کر لے گا، نہ دوں گا تو عدالت کے ذریعے نکلوا لے گا،
اور پھر میرے پیسوں پر عیش کرتا پھرے گا، اور پھر مجھے ایک ایک پائی کا محتاج کر جائے گا۔ وہ لکھ پتی بن جائے گا اور میں گداگر۔ پھر وہ ہر روز بڑے طنز سے مجھے خیرات دیتے ہوئے یہ جملہ کہے گا، میری یہ امارت اور خوشحالی تمہاری وجہ سے ہے، آؤ میں تمہاری مدد کروں۔ نہیں نہیں، میں یہ سب کچھ نہیں سن سکتا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہودی چلا اٹھا اور اس نے اپنے الجھے ہوئے بال پوری وحشت سے نوچ ڈالے۔ پھر اسے اچانک خیال آیا، دیوالیہ ہونے اور رسوائی اور ذلت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وکیل کو مار دیا جائے۔ اس خیال کے آتے ہی یہودی کے مضطرب دل کو سکون آ گیا۔ کلاک نے 3 بجائے۔ یہودی اب تک جاگ رہا تھا۔ گھر کا باقی ہر فرد گہری نیند میں غرق تھا۔ باہر بارش میں درختوں کی شائیں شائیں کے سوا اور کوئی آواز جگائے بغیر اپنے آہنی سیف سے قیدی کے کمرے کی چابی نکالی۔ 15 برسوں میں اس چابی کو ایک دفعہ بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے اپنا اوور کوٹ کندھے پر ڈالا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ باغ میں تاریکی اور بلا کی سردی تھی۔ بارش بھی جاری تھی۔ سرد ہوا کے تھپیڑے درختوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پٹخ رہے تھے۔ یہودی قیدی کے کمرے کے باہر دالان میں پہنچ کر رک گیا۔ اس نے چوکیدار کو 2 بار آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ یوں لگتا تھا کہ خراب موسم کی وجہ سے چوکیدار نے باورچی خانے یا کسی دوسری عمارت میں پناہ لے رکھی ہے اور جا کر سو گیا ہے۔ یہودی نے دل ہی دل میں سوچا، مجھ میں ہمت تو ہے، میں نے جو پروگرام بنایا ہے اس پر عمل کر گزرتا ہوں، شک پڑا بھی تو چوکیدار پر پڑے گا۔ وہ اندھیرے میں ٹٹولتا ٹٹولتا قیدی کے کمرے تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے دیا سلائی جلائی اور اس کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھا۔ گندے برتن جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ ایک جگہ بجھا ہوا اسٹوو پڑا ہوا تھا۔ چوکیدار کا بستر خالی پڑا تھا اور اس پر چادر تک نہ تھی۔ کہیں کسی ذی روح کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوتا تھا۔ دیا سلائی کے بجھتے ہی بوڑھا یہودی کانپتی ہوئی ٹانگوں کو ہاتھ سے پکڑ کر تپائی پر چڑھ گیا اور اس نے روشن دان کے راستے قیدی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ جلتی ہوئی موم بتی آخری دموں پر تھی۔ قیدی میز پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پیچھے سے بس اس کی 2 کرسیاں اور نیچے قالین پر جگہ جگہ کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ 5 منٹ گزر گئے لیکن قیدی کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ یہودی نے دریچے کے طاقچوں پر اپنی انگلیوں سے ہلکی سی دستک دی، لیکن اس کے جواب میں بھی قیدی کے سال خوردہ جسم نے کوئی حرکت نہ کی۔ اب یہودی نے بڑی آہستگی سے تالے پر مڑے ہوئے کپڑے پر لگی ہوئی سیل کو توڑا، کپڑے کو چاقو سے کاٹا اور چابی اس کے اندر اتار دی۔ تالے کے لیور 15 سال تک بند رہنے سے جیم ہو گئے تھے، تاہم قدرے زور لگانے سے تالا کھل گیا۔ اسے پوری امید تھی کہ تالا کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی قیدی فرط مسرت سے چیخ اٹھے گا اور دروازے کی طرف لپکے گا، لیکن ایسا بالکل نہ ہوا۔ 3 منٹ گزر گئے۔ خاموشی کو کسی آواز یا حرکت نے نہ توڑا۔ اب اس نے کمرے میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ میز کے آگے جو آدمی بیٹھا تھا وہ عام انسانوں سے مختلف تھا۔ وہ محض ایک انسانی ڈھانچہ تھا، غیر صحت مند، نحیف و ناتواں ہڈیوں پر سوکھی ہوئی انسانی کھال مڑی ہوئی تھی اور اس کے چہرے کا رنگ زرد مٹیالہ تھا۔ گال سوکھ کر اندر دھنس گئے تھے، بال چاندی کی تاروں کی طرح چمک رہے تھے، اور کوئی بھی شخص اسے دیکھ کر اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی عمر صرف 40 سال ہوگی۔ میز پر اس کے جھکے ہوئے سر کے نیچے ایک کاغذ پڑا تھا جس پر باریک لفظوں میں کچھ عبارت لکھی تھی۔ ہائے بیچارہ وکیل، یہودی نے اس پر ترس کھاتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، اس کو تو ٹھکانے لگانے کے لیے مجھے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ نیم مردہ ڈھانچے کو اٹھا کر پلنگ پر ڈالوں گا اور شاراگ پر تکیہ رکھ کر زور سے دبا دوں گا۔ دوسرے دن کوئی شخص یہ کہہ بھی نہیں سکے گا کہ اس کی موت طبعی طریقے سے واقع ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس نے کاغذ پر کیا لکھ رکھا ہے۔ چنانچہ یہودی نے اس کے سامنے سے کاغذ اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ کل رات ٹھیک 12 بجے میری یہ طویل قید تنہائی ختم ہو جائے گی اور میری آزادیاں بحال ہو جائیں گی اور میں دوسرے لوگوں سے مل سکوں گا، لیکن قبل اس کے کہ میں اس کمرے سے باہر نکلوں
اور سورج کی روشنی کو دیکھوں، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تم سے کچھ باتیں کہہ لوں۔ مجھے اپنے پاک، صاف اور بے داغ ضمیر اور اس خداوند کی قسم ہے جو مجھے ہر وقت ہر لمحے دیکھ رہا ہے، اور میں تمہارے سامنے یہ اعلان کر دوں کہ آزادی، زندگی اور صحت، غرض ہر چیز میری نظروں میں بے حیثیت اور بے وقت ہے، جسے تمہاری کتابیں دنیا کی نعمت قرار دیتی ہیں۔ پورے 15 سال تک میں نے بڑے انہماک سے زمینی زندگی کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ میں نے سرسے میں نہ زمین دیکھی ہے اور نہ اس پر بسنے والے، لیکن تمہاری مہیا کی ہوئی کتابوں کے ذریعے میں نے اس زمین اور اس کی نعمتوں اور برکتوں کو اچھی طرح چکھا، پرکھا اور محسوس کیا ہے۔ میں نے مہکتی ہوئی شرابیں پیں، لہکتے ہوئے گیت گائے، جنگلوں، پہاڑوں، وادیوں اور مرغزاروں میں غزالوں کے پیچھے دوڑا ہوں، ہرنوں کا شکار کیا، عورتوں سے محبت کی، اور خوبصورت عورتوں نے جو بادلوں کی طرح ہلکی، پاک، شفاف، بے ریا اور بے داغ تھیں، اور جنہیں تمہارے شاعروں نے اپنی غیر معمولی قوت تخیل سے تخلیق کیا تھا، مجھ سے چاندنی راتوں میں ملاقاتیں کیں، اور میرے ساتھ تکیے پر سر رکھ کر سرگوشیوں کے انداز میں بے حد و حساب خوبصورت داستانیں سنائیں، اور ان کے نشۂ شباب سے میں پہر و مست رہا۔ تمہاری کتابوں کے ذریعے میں البرز جیسے بلند و بالا اور پرہیبت پہاڑوں پر چڑھ گیا، اور چوٹیوں سے میں نے سورج کو صبح کے وقت افق سے طلوع ہوتے اور شفق کے دامن میں غروب ہوتے دیکھا۔ میں نے تا دیر نیلگوں اور سفید آسمان کے کناروں پر رنگوں کے طلسمات کھلنے کا نظارہ کیا ہے، سمندروں کی چھاتیوں پر کرنوں کا رقص بسمل دیکھا ہے، ہواؤں کو ندیوں کا بدن چومتے ہوئے پایا، پہاڑوں کے کناروں پر اندھیرے اجالے کے پھول کھلتے دیکھے، روپہلی کرنوں کو سفید بادلوں کی اوٹ سے جھانکتے اور سورج کی الوداعی شعاؤں کو سیاہ گھٹاؤں کا سینہ چیرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے سرسبز و شاداب جنگل، ہرے بھرے لہلہاتے کھیت، بھرپور دریا اور لبالب جھیلیں، ہنستے بستے شہر اور بستیاں دیکھیں۔ میں نے رقص گاہوں کے نیم وا دروازوں سے پھوٹ کر ہوا کی لہروں پر تیرتی ہوئی موسیقی کی مدھر تانیں سنی۔ میں نے ان خوبصورت اور پاکیزہ فرشتوں کے پروں کو چھوا جو میرے خواب وصال میں آتے تھے اور مجھ سے خدا کی باتیں کرتے تھے۔ تمہاری کتابوں کے ذریعے زمین اور سمندر کی عمیق پہنائیوں میں اتر گیا، مجھ سے معجزے رونما ہوئے۔ میں نے شہروں کو جلا کر مسمار کر دیا، نئے نئے مذاہب کی تبلیغ کی اور ایک عالم کو مسخر کیا۔ تمہاری کتابوں نے مجھے عقل و دانش عطا کی، اور بے فکرے دنوں سے لے کر آج تک انسانی ذہن نے جو کچھ بھی سوچا وہ سب جوہر بن کر میری اس چھوٹی سی کھوپڑی میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اور میں جانتا ہوں کہ میں تم سے کہیں زیادہ عقل و خیرت کا مالک ہوں، تم سے کہیں زیادہ چالاک ہوں، مگر میں تمہاری ان کتابوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ دنیاوی تخلیق اور دانش میرے سامنے بے وقت چیزیں ہیں، ہر چیز بے حقیقت ہے، بے حیثیت ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، سراب ہے۔ مانا کہ تم کو خود پر بڑا ناز ہوگا، خوبصورت بھی ہوگے اور عقل مند بھی، لیکن ایک ایسی بھی طاقت ہے جسے تم موت کہتے ہو، جو زمین پر سے تمہارے وجود کو یوں مٹا کر رکھ دے گی جیسے تمہارا کبھی وجود ہی نہ تھا۔ اور تمہاری خوشحالی کی یہ داستانیں اور تمہارے غیر فانی فلسفیوں اور دانشوروں کا لافانی نام اور کام سب ایک نہ ایک دن اس دنیا کے ساتھ ہی مٹ جائے گا۔ تم پاگل ہو، غلط راستے پر چلے گئے ہو۔ تم نے جھوٹ کو سچ کی اور بدصورتی کو خوبصورتی کی جگہ دی۔ اگر بعض حالات کے نتیجے میں درختوں پر پھلوں کے بجائے مینڈک لگنے لگیں تو تم تعجب کرو گے۔ اسی طرح آج میں تم پر تعجب کر رہا ہوں، جس نے اس زمین کو جنت کا دل سمجھ رکھا ہے، خوبصورتی کا سودا بدصورتی سے کر رکھا ہے۔ میں تمہیں سمجھانے یا قائل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کروں گا، تاہم میں تمہیں آئینہ ضرور دکھانا چاہتا ہوں، اور ان چیزوں کے لیے اپنی نفرت کا کھل کر اظہار کرنا چاہتا ہوں جن کے لیے اور صرف جن کے لیے تم زندہ رہے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ 20 لاکھ ڈالر کی اس رقم سے دستبردار ہو جاؤں، جسے کبھی میں نے نعمت عرضی سمجھ کر 15 سال کی غلامی ہنسی خوشی قبول کر لی تھی، اب یہ رقم میرے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتی۔ اس قسم کے حصول کے حق سے خود کو محروم کر دینے کے لیے میں تحریری معاہدے کی خلاف ورزی کروں گا اور مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے قید تنہائی سے نکل جاؤں گا۔
جب یہودی یہ عبارت پڑھ چکا تو اس نے کاغذ کو میز پر واپس رکھ دیا، قیدی کے جھکے ہوئے سر پر بوسہ دیا اور پھر اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ کمرے کو پہلے کی طرح بند کر کے واپس چلا آیا۔ اس سے پہلے زندگی میں کبھی وہ اتنا نادم اور پشیمان نہ ہوا تھا جتنا آج تھا۔ زندگی کے بڑے سے بڑے نقصان پر اس کی یہ حالت کبھی نہ ہوئی تھی، اور آج سے پہلے کبھی وہ اپنی نظروں میں اتنا ذلیل اور حقیر نہ تھا۔ گھر آ کر وہ بستر پر پڑ رہا، لیکن ضمیر کی لان تان اور آنسوؤں کے تسلسل نے نیند کو ایک پل کے لیے بھی اس کے نزدیک نہ آنے دیا۔ اگلی صبح غریب چوکیدار بدحواسی کے عالم میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس نے انکشاف کیا کہ قیدی روشن دان کے راستے بھاگ نکلا ہے۔ اس نے خود اسے باغ کی دیوار پھلانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا، لیکن قیدی جلد ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ سن کر یہودی اپنے تمام ملازموں کو ساتھ لے کر قیدی کے کمرے میں پہنچا، سب کو قیدی کے فرار کا گواہ بنا لیا، اور مزید کسی قانونی الجھن سے بچنے کے لیے اس نے میز پر چھوڑی ہوئی قیدی کی آخری تحریر کو اٹھا لیا اور واپس آ کر اسے بھی اپنے آہنی سیف میں محفوظ کر لیا۔